السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہترین اور مفید کہانی سنانے جا رہا ہوں جو قربانی، محبت، خاندانی روایات اور سچائی کے گرد گھومتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عام لو سٹوری نہیں بلکہ ایک ایسے گھر کی داستان ہے جہاں دلوں کا امتحان لیا جاتا ہے، جہاں روایات اور محبت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جہاں ایک سچ پورے خاندان کی تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ فرینڈز، اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک یتیم لڑکی اپنی عزت اور مقام کے لیے خاموش جدوجہد کرتی ہے، کیسے ایک بڑا بھائی اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا ہے اور کیسے ایک سخت مزاج بزرگ آخرکار محبت کی طاقت کے آگے جھک جاتا ہے۔ یقین مانے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی اور آخر میں ایک خوبصورت سبق بھی دے کر جائے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اصل احساس انجام میں پوشیدہ ہے۔ فرینڈ، سائمہ بیگم کے گھر میں اس دن عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کی منتظر ہوں۔ چند دن پہلے تو وہ چاہتی تھی کہ ہیرا کی شادی اپنے بیٹے بڑے حمزہ سے کر دے، کیونکہ یہی گھر کی روایات تھی کہ بڑے کی ذمہ داری پہلے نبھائی جائے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ہیرا اور چھوٹا بیٹا ذہان ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے لگے ہیں تو ان کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اور ہیرا اس گھر میں برسوں پہلے سائمہ بیگم کے مرحوم سہیلی کی امانت بن کر آئی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے اور تب سے وہ اسی گھر کا اپنا مان رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس خاندان کی خون کی رشتہ دار نہیں تھی۔ حمزہ نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح اذان کا خیال رکھا، اس لیے جب ماں نے دبے لفظوں میں کہا کہ وہ ہیرا کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہے تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہچکچاہٹ سائمہ بیگم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ادھر اذان ہیرا کی اچانک خاموشی اور فاصلے سے پریشان تھا۔ ہیرا نے کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر پھر سائمہ بیگم نے خود اسے واپس بلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اذان اور ہیرا کے رشتے کو قبول کرتی ہیں۔ یہ سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دادا جان حاجی عبدالستار، جو خاندان کی روایات کے سخت پابند تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی سے پہلے چھوٹے کی شادی مناسب نہیں اور لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ان کے لیے اہم تھا۔ دوستو، شام کو جب سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہوئے تو سائمہ بیگم نے ہمت کر کے بات چھیڑی۔ ابو جی، بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، محبت اپنی جگہ، مگر ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا اذان گھر سنبھالنے کے قابل ہے؟ اس پر حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، دادا جان اگر اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، وہ وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا اور اذان کی آنکھوں نم ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں بیٹھی رابعہ پھوپھی نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ نہ خاندان کا نام، نہ پشت پناہی، کل کو اس کے والدین سے ملنے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر ہیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اس کے یتیم ہونے کا سوال شادی کی راہ میں دیوار بن جائے گا۔ دوستو، سائمہ بیگم نے فوراً ڈانٹ کر رابعہ کو خاموش کرا دیا، مگر حاجی عبدالستار کی نظریں سوچ میں ڈوب گئیں۔ رات گئے، جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ہیرا تنہا کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں دعا تھی کہ سچ سامنے آنے کے باوجود یہ گھر اس سے منہ نہ موڑ لے، کیونکہ اس کے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہ تھا اور اذان کے بغیر زندگی کا تصور اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو، اگلی صبح گھر کا ماحول بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر ہر دل میں ایک انجانا بوجھ تھا۔ ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید سچ نہیں چھپائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس خاندان میں دراڑیں پڑیں۔ ناشتے کی میز پر سب کی جمع ہو گئے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، دادا جان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ اگر آپ کو میری وجہ سے خاندان کی عزت یا روایات پر حرف آتا محسوس ہو تو میں خاموشی سے اس گھر سے چلی جاؤں گی، مگر اذان کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سچا تھا۔
दोस्तों ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। अजान फौरन खड़ा हुआ। अगर हीरा इस घर से गई तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। मोहब्बत मेरे लिए जिद नहीं, जिम्मेदारी है। मैं साबित करूंगा कि मैं इस रिश्ते के काबिल हूँ। हमजा ने भी पुरज़म अंदाज में कहा, दादा जान, खानदान खून के रिश्तों से नहीं, नीयत और किरदार से बनता है। दोस्तों हीरा ने हमेशा इस घर को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। हाजी अब्बास शाह की नज़रें तीनों नौजवानों के चेहरों पर घूमती रहीं। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब उन्होंने भी एक मुश्किल फैसला दिल की आवाज़ सुनकर लिया था। दोस्तों कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बोले, मैंने हमेशा रवायात की बात की, मगर शायद वक्त आ गया है कि रवायात को इंसानियत के ताबे कर दिया जाए। अगर ये लड़की यतीम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहैसियत है। आज से इसके माँ बाप हम हैं। ये सुनकर सहमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले और हीरा बेख्तियार उनके कदमों में झुक गई। दोस्तों राबिया फूफी ने भी नजरें झुका ली। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि शायद शक के आग घर को जला देती है। जब हाजी साहब ने ऐलान किया कि शादी सादगी मगर इज्जत के साथ होगी और साथ ही ये शर्त रख दी कि अजान अपनी तालीम मुकम्मल के करके कारोबार की जिम्मेदारी संभालेगा, अजान ने फौरन हामी भर ली। दोस्तों कुछ ही हफ्तों बाद घर में खुशियों की रौनक लौट आई। मेहंदी की खुशबू, कहकों की आवाज़ें और दुआओं की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। निकाह के वक्त हाजी अब्दुल सत्तार ने हीरा का हाथ अजान के हाथ में देते हुए कहा, बेटी आज से तुम इस घर की इज्जत हो और इज्जत खून से नहीं किरदार से होती है। हमजा ने दिल से मुस्कुराकर अपने भाई को गले लगाया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुर्बानी कमज़ोरी नहीं, ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने मोहब्बत भी सीखी और बहुत कुछ सीखा। और मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब इसके साथ सच्चाई और जिम्मेदारी हो। और ख़ानदान की असल बुनियाद नाम या नस्ब नहीं, बल्कि एतमाद, कबूलियत और एसार है। जो घर दिलों को जोड़े रखता है वही हकीकी साजन का घर होता है। दोस्तों हमने इस कहानी से ये सीखा कि असल रिश्ता खून से नहीं बल्कि मोहब्बत किरदार से होता है। ख़ानदान की मजबूती रवायतों से ज़रूर कायम रहती है, मगर अगर रवायात इंसानियत और खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाएं तो उन्हें बदल देना चाहिए। यही दानिशमंदी होती है। दोस्तों सच्ची मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और कुर्बानी, एतमाद का तकाजा भी करती है। हम ये सीख रहे हैं कि शक और बदगुमानी घर को तोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई और खुला दिल घर को जोड़ देते हैं। बुजुर्गों की इज्जत ज़रूरी है, मगर नौजवानों की खुशी और राय को भी अहमियत देनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी और दिल को छू लेने वाली स्टोरी, जिसमें मोहब्बत भी थी, कुर्बानी भी, आजमाइश भी और एक खूबसूरत अंजाम भी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में भी कोई ना कोई एहसास ज़रूर जगाया होगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको हमजा की कुर्बानी बड़ी लगी, अजान की मोहब्बत सच्ची महसूस हुई, या हीरा की खामोशी मजबूती ने आपको मुतासर किया? और क्या दादा जान के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी सबक आमोज़ और मुनफरद कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा भी आप तक ऐसी खूबसूरत कहानियाँ पहुँचती रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन और मुफीद कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी रवायात और सच्चाई के गिर्द घूमती है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसे घर की दास्तान है जहाँ दिलों का इम्तिहान लिया जाता है, जहाँ रवायात और मोहब्बत आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और जहाँ एक सच पूरे ख़ानदान की तकदीर ही बदल देता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक यतीम लड़की अपनी इज़्ज़त और मुकाम के लिए खामोश जद्दोजहद करती है, कैसे एक बड़ा भाई अपनी खुशियों की कुर्बानी देता है और कैसे एक सख्त मिजाज बुजुर्ग आखिरकार मोहब्बत की ताकत के आगे झुक जाता है। यकीन माने ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आखिर में एक खूबसूरत सबक भी देकर जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असरा एहसास अंजाम में पोशीदा है।
فرینڈ سائمہ بیگم کے گھر میں اس دن عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کی منتظر ہوں۔ چند دن پہلے تو وہ چاہتی تھی کہ ہیرا کی شادی اپنے بیٹے بڑے حمزہ سے کر دے، کیونکہ یہی گھر کی روایات تھی کہ بڑے کی ذمہ داری پہلے نبھائی جائے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ہیرا اور چھوٹا بیٹا ذہان ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے لگے ہیں، تو ان کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اور ہیرا اس گھر میں برسوں پہلے سائمہ بیگم کے مرحوم سہیلی کی امانت بن کر آئی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے اور تب سے وہ اسی گھر کا اپنا مان رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس خاندان کی خون کی رشتہ دار نہیں تھی۔ حمزہ نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح اذان کا خیال رکھا، اس لیے جب ماں نے دبے لفظوں میں کہا کہ وہ ہیرا کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہے تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہچکچاہٹ سائمہ بیگم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ادھر اذان ہیرا کی اچانک خاموشی اور فاصلے سے پریشان تھا۔ ہیرا نے کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر پھر سائمہ بیگم نے خود اسے واپس بلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اذان اور ہیرا کے رشتے کو قبول کرتی ہیں۔ یہ سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دادا جان حاجی عبدالستار، جو خاندان کی روایات کے سخت پابند تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی سے پہلے چھوٹے کی شادی مناسب نہیں، اور لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ان کے لیے اہم تھا۔ دوستو، شام کو جب سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہوئے تو سائمہ بیگم نے ہمت کر کے بات چھیڑی، ابو جی، بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، محبت اپنی جگہ، مگر ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا اذان گھر سنبھالنے کے قابل ہے؟ اس پر حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، دادا جان، اگر اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، وہ وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا اور اذان کی آنکھوں نم ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں بیٹھی رابعہ پھوپھی نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ نہ خاندان کا نام، نہ پشت پناہی، کل کو اس کے والدین سے ملنے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر ہیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اس کے یتیم ہونے کا سوال شادی کی راہ میں دیوار بن جائے گا۔ دوستو، سائمہ بیگم نے فوراً ڈانٹ کر رابعہ کو خاموش کرا دیا، مگر حاجی عبدالستار کی نظریں سوچ میں ڈوب گئیں۔ رات گئے، جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ہیرا تنہا کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں دعا تھی کہ سچ سامنے آنے کے باوجود یہ گھر اس سے منہ نہ موڑ لے، کیونکہ اس کے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور اذان کے بغیر زندگی کا تصور اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو، اگلی صبح گھر کا ماحول بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر ہر دل میں ایک انجانا بوجھ تھا۔ ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید سچ نہیں چھپائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس خاندان میں دراڑیں پڑیں۔ ناشتے کی میز پر سب کی جمع ہو گئے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، دادا جان، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ اگر آپ کو میری وجہ سے خاندان کی عزت یا روایات پر حرف آتا محسوس ہو تو میں خاموشی سے اس گھر سے چلی جاؤں گی، مگر اذان کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ سچا تھا۔ دوسرے سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذان فوراً کھڑا ہوا، اگر ہیرا اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ محبت میرے لیے ضد نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ میں اس رشتے کے قابل ہوں۔ حمزہ نے بھی پرعزم انداز میں کہا، دادا جان، خاندان خون کے رشتوں سے نہیں، نیت اور کردار سے بنتا ہے۔ دوستو، ہیرا نے ہمیشہ اس گھر کو جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ حاجی عبدالستار کی نظریں تینوں نوجوانوں کے چہروں پر گھومتی رہیں۔ انہیں اپنی جوانی کے دن یاد آ گئے جب انہوں نے بھی ایک مشکل فیصلہ دل کی آواز سن کر لیا تھا۔ دوستو، کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولے، میں نے ہمیشہ روایات کی بات کی، مگر شاید وقت آ گیا ہے کہ روایات کو انسانیت کے تابع کر دیا جائے۔ اگر یہ لڑکی یتیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے حیثیت ہے۔ آج سے اس کے ماں باپ ہم ہیں۔ یہ سن کر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ہیرا
बे इख्तियार उनके कदमों में झुक गई। दोस्तों राबिया फूफी ने भी नजरें झुका ली। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि शायद शक के आग घर को जला देती है। जब हाजी साहब ने ऐलान किया कि शादी सादगी मगर इज्जत के साथ होगी और साथ ही ये शर्त रख दी कि अजान अपनी तालीम मुकम्मल के करके कारोबार की जिम्मेदारी संभालेगा, अजान ने फौरन हामी भर ली। दोस्तों कुछ ही हफ्तों बाद घर में खुशियों की रौनक लौट आई। मेहंदी की खुशबू, कहकों की आवाज़ें और दुआओं की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। निकाह के वक्त हाजी अब्दुल सत्तार ने हीरा का हाथ अजान के हाथ में देते हुए कहा, बेटी आज से तुम इस घर की इज्जत हो और इज्जत खून से नहीं किरदार से होती है। हमजा ने दिल से मुस्कुराकर अपने भाई को गले लगाया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुर्बानी कमज़ोरी नहीं ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने मोहब्बत भी सीखी और बहुत कुछ सीखा। और मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब इसके साथ सच्चाई और ज़िम्मेदारी हो। और ख़ानदान की असल बुनियाद नाम या नस्ब नहीं बल्कि एतमाद, कबूलियत और एसार है। जो घर दिलों को जोड़े रखता है वही हकीकी साजन का घर होता है। दोस्तों हमने इस कहानी से ये सीखा कि असल रिश्ता खून से नहीं बल्कि मोहब्बत किरदार से होता है। ख़ानदान की मजबूती रवायतों से ज़रूर कायम रहती है, मगर अगर रवायात इंसानियत और खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाएं तो उन्हें बदल देना चाहिए। यही दानिशमंदी होती है। दोस्तों सच्ची मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और कुर्बानी, एतमाद का तकाजा भी करती है। हम ये सीख रहे हैं कि शक और बदगुमानी घर को तोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई और खुला दिल घर को जोड़ देते हैं। बुजुर्गों की इज्जत ज़रूरी है, मगर नौजवानों की खुशी और राय को भी अहमियत देनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी और दिल को छू लेने वाली स्टोरी, जिसमें मोहब्बत भी थी, कुर्बानी भी, आजमाइश भी और एक खूबसूरत अंजाम भी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में भी कोई ना कोई एहसास ज़रूर जगाया होगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको हमजा की कुर्बानी बड़ी लगी, अजान की मोहब्बत सच्ची महसूस हुई, या हिरा की खामोशी मजबूती ने आपको मुतासर किया? और क्या दादा जान के फ़ैसले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी सबक आमोज़ और मुनफरद कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा भी आप तक ऐसी खूबसूरत कहानियाँ पहुँचती रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन और मुफीद कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कुर्बानी, मोहब्बत, ख़ानदानी रवायात और सच्चाई के गिर्द घूमती है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसे घर की दास्तान है जहाँ दिलों का इम्तिहान लिया जाता है, जहाँ रवायात और मोहब्बत आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और जहाँ एक सच पूरे ख़ानदान की तकदीर ही बदल देता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक यतीम लड़की अपनी इज़्ज़त और मुकाम के लिए खामोश जद्दोजहद करती है, कैसे एक बड़ा भाई अपनी खुशियों की कुर्बानी देता है और कैसे एक सख्त मिजाज बुजुर्ग आखिरकार मोहब्बत की ताकत के आगे झुक जाता है। यकीन माने ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आखिर में एक खूबसूरत सबक भी देकर जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि असरा एहसास अंजाम में पोशीदा है। फ्रेंड्स, साइमा बेगम के घर में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी फैसले की मुंतज़िर हों। चंद दिन पहले तो वो चाहती थी कि हीरा की शादी अपने बेटे बड़े हमजा से कर दे, क्योंकि यही घर की रवायात थी कि बड़े की जिम्मेदारी पहले निभाई जाए। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि हीरा और छोटा बेटा जहान एक दूसरे से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगे हैं तो उनके दिल में अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। और हीरा इस घर में बरसों पहले साइमा बेगम के मरहूम सहेली की अमानत बनकर आई थी। उसकी माँ बाप एक हादसे में दुनिया से जा चुके थे और तब से वो इसी घर का अपना मान रही थी। मगर हकीकत ये थी कि वो इस ख़ानदान की खून की रिश्तेदार नहीं थी। हमजा ने हमेशा बड़े भाई की तरह अजान का ख्याल रखा, इसलिए जब माँ ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि वो हीरा की शादी उससे करना चाहती है तो उसने खामोशी से सर झुका लिया।
لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہچکچاہٹ سائمہ بیگم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ادھر اذان ہیرا کی اچانک خاموشی اور فاصلے سے پریشان تھا۔ ہیرا نے کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر پھر سائمہ بیگم نے خود اسے واپس بلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اذان اور ہیرا کے رشتے کو قبول کرتی ہیں۔ یہ سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دادا جان حاجی عبدالستار جو خاندان کی روایات کے سخت پابند تھے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی سے پہلے چھوٹے کی شادی مناسب نہیں، اور لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ان کے لیے اہم تھا۔ دوستوں، شام کو جب سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہوئے تو سائمہ بیگم نے ہمت کر کے بات چھیڑی۔ ابو جی، بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، محبت اپنی جگہ، مگر ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا اذان گھر سنبھالنے کے قابل ہے؟ اس پر حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، دادا جان اگر اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، وہ وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا اور اذان کی آنکھوں نم ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں بیٹھی رابعہ پھوپھی نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ نہ خاندان کا نام، نہ پشت پناہی، کل کو اس کے والدین سے ملنے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر ہیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اس کے یتیم ہونے کا سوال شادی کی راہ میں دیوار بن جائے گا۔ دوستو، سائمہ بیگم نے فوراً ڈانٹ کر رابعہ کو خاموش کرا دیا، مگر حاجی عبدالستار کی نظریں سوچ میں ڈوب گئیں۔ رات گئے جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ہیرا تنہا کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں دعا تھی کہ سچ سامنے آنے کے باوجود یہ گھر اس سے منہ نہ موڑ لے، کیونکہ اس کے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور اذان کے بغیر زندگی کا تصور اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو، اگلی صبح گھر کا ماحول بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر ہر دل میں ایک انجانا بوجھ تھا۔ ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید سچ نہیں چھپائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس خاندان میں دراڑیں پڑیں۔ ناشتے کی میز پر سب کی جمع ہو گئے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، دادا جان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ اگر آپ کو میری وجہ سے خاندان کی عزت یا روایات پر حرف آتا محسوس ہو تو میں خاموشی سے اس گھر سے چلی جاؤں گی، مگر اذان کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سچا تھا۔ دوسرے سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذان فوراً کھڑا ہوا، اگر ہیرا اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ محبت میرے لیے ضد نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ میں اس رشتے کے قابل ہوں۔ حمزہ نے بھی پرعزم انداز میں کہا، دادا جان خاندان خون کے رشتوں سے نہیں، نیت اور کردار سے بنتا ہے۔ دوستو، ہیرا نے ہمیشہ اس گھر کو جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ حاجی عبدالستار کی نظریں تینوں نوجوانوں کے چہروں پر گھومتی رہیں۔ انہیں اپنے جوانی کے دن یاد آ گئے جب انہوں نے بھی ایک مشکل فیصلہ دل کی آواز سن کر لیا تھا۔ دوستو، کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولے، میں نے ہمیشہ روایات کی بات کی، مگر شاید وقت آ گیا ہے کہ روایات کو انسانیت کے تابع کر دیا جائے۔ اگر یہ لڑکی یتیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے حیثیت ہے۔ آج سے اس کے ماں باپ ہم ہیں۔ یہ سن کر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ہیرا بے اختیار ان کے قدموں میں جھک گئی۔ دوستو، رابعہ پھوپھی نے بھی نظریں جھکا لیں۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ شاید شک کی آگ گھر کو جلا دیتی ہے۔ جب حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ شادی سادگی مگر عزت کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ہی یہ شرط رکھ دی کہ اذان اپنی تعلیم مکمل کر کے کاروبار کی ذمہ داری سنبھالے گا، اذان نے فوراً حامی بھر لی۔ دوستو، کچھ ہفتوں بعد گھر میں خوشیوں کی رونق لوٹ آئی۔ مہندی کی خوشبو، کہکوں کی آوازیں اور دعاؤں کی گونج ہر کونے میں سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کے وقت حاجی عبدالستار نے ہیرا کا ہاتھ اذان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹی آج سے تم اس گھر کی عزت ہو، اور عزت خون سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ حمزہ نے دل سے مسکرا کر اپنے بھائی کو گلے لگایا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ قربانی کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہم نے محبت بھی سیکھی اور بہت کچھ سیکھا، اور محبت تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ سچائی اور ذمہ داری ہو،
اور خاندان کی اصل بنیاد نام یا نسب نہیں بلکہ اعتماد، قبولیت اور احسار ہے۔ جو گھر دلوں کو جوڑے رکھتا ہے وہی حقیقی ساجن کا گھر ہوتا ہے۔ دوستو، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ اصل رشتہ خون سے نہیں بلکہ محبت، کردار سے ہوتا ہے۔ خاندان کی مضبوطی روایتوں سے ضرور قائم رہتی ہے، مگر اگر روایات انسانیت اور خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو انہیں بدل دینا چاہیے۔ یہی دانش مندی ہوتی ہے۔ دوستو، سچی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اور قربانی، اعتماد کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ شک اور بدگمانی گھر کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ سچائی اور کھلا دل گھر کو جوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کی عزت ضروری ہے، مگر نوجوانوں کی خوشی اور رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی اور دل کو چھو لینے والی سٹوری، جس میں محبت بھی تھی، قربانی بھی، آزمائش بھی اور ایک خوبصورت انجام بھی۔ امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی احساس ضرور جگایا ہوگا۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آیا؟ کیا آپ کو حمزہ کی قربانی بڑی لگی، اذان کی محبت سچی محسوس ہوئی، یا ہیرا کی خاموشی مضبوطی نے آپ کو متاثر کیا؟ اور کیا دادا جان کے فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ایسی سبق آموز اور منفرد کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسی خوبصورت کہانیاں پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہترین اور منفرد کہانی سنانے جا رہا ہوں جو قربانی، محبت، خاندانی روایات اور سچائی کے گرد گھومتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عام لو سٹوری نہیں بلکہ ایک ایسے گھر کی داستان ہے جہاں دلوں کا امتحان لیا جاتا ہے، جہاں روایات اور محبت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جہاں ایک سچ پورے خاندان کی تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ فرینڈز، اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک یتیم لڑکی اپنی عزت اور مقام کے لیے خاموش جدوجہد کرتی ہے، کیسے ایک بڑا بھائی اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا ہے اور کیسے ایک سخت مزاج بزرگ آخرکار محبت کی طاقت کے آگے جھک جاتا ہے۔ یقین مانے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی اور آخر میں ایک خوبصورت سبق بھی دے کر جائے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اثر احساس انجام میں پوشیدہ ہے۔ فرینڈز، سائمہ بیگم کے گھر میں اس دن عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کی منتظر ہوں۔ چند دن پہلے تو وہ چاہتی تھی کہ ہیرا کی شادی اپنے بیٹے بڑے حمزہ سے کر دے، کیونکہ یہی گھر کی روایات تھی کہ بڑے کی ذمہ داری پہلے نبھائی جائے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ہیرا اور چھوٹا بیٹا ذہان ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے لگے ہیں تو ان کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اور ہیرا اس گھر میں برسوں پہلے سائمہ بیگم کے مرحوم سہیلی کی امانت بن کر آئی تھی۔ اس کی ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے اور تب سے وہ اسی گھر کا اپنا مان رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس خاندان کی خون کی رشتہ دار نہیں تھی۔ حمزہ نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح اذان کا خیال رکھا، اس لیے جب ماں نے دبے لفظوں میں کہا کہ وہ ہیرا کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہے تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہچکچاہٹ سائمہ بیگم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ادھر اذان ہیرا کی اچانک خاموشی اور فاصلے سے پریشان تھا۔ ہیرا نے کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر پھر سائمہ بیگم نے خود اسے واپس بلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اذان اور ہیرا کے رشتے کو قبول کرتی ہیں۔ یہ سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دادا جان حاجی عبدالستار، جو خاندان کی روایات کے سخت پابند تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی سے پہلے چھوٹے کی شادی مناسب نہیں اور لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ان کے لیے اہم تھا۔ دوستو، شام کو جب سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہوئے تو سائمہ بیگم نے ہمت کر کے بات چھیڑی، ابو جی، بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، محبت اپنی جگہ،
मगर जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। क्या अजान घर संभालने के काबिल है? इस पर हमजा ने आगे बढ़कर कहा, दादा जान अगर इजाज़त दें तो मैं अपने भाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। वो वक्त के साथ सब सीख जाएगा। उसकी आवाज़ में खलूस था और अजान की आंखों नम हो गई। इसी लम्हे कमरे के कोने में बैठी राबिया भूपी ने तंजिया लहजे में कह दिया, आखिर ये लड़की है कौन? न खानदान का नाम, न पुश्त पनाही। कल को इसके वालिदैन से मिलने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? ये सुनकर हीरा का चेहरा जर्द पड़ गया। उस सब से बड़ा खौफ यही था कि उसके यतीम होने का सवाल शादी की राह में दीवार बन जाएगा। दोस्तों, साइमा बेगम ने फौरन डांट कर राबिया को खामोश करा दिया, मगर हाजी अब्दुल सत्तार की नज़रें सोच में डूब गईं। रात गए जब सब अपने कमरों में चले गए तो हीरा तना खड़ी आसमान की तरफ देखती रही। दिल में दुआ थी कि सच सामने आने के बावजूद ये घर उससे मुंह न मोड़ ले, क्योंकि उसके पास उस घर के सिवा कोई और ठिकाना ही न था और अजान के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, अगली सुबह घर का माहौल बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, मगर हर दिल में एक अनजाना बोझ था। हीरा ने फैसला कर लिया था कि वो मज़ीद सच नहीं छुपाएगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी वजह से उस खानदान में दरारें पड़े। नाश्ते की मेज़ पर सबकी जमा हो गए। उसने हिम्मत करके कहा, दादा जान मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना कोई करीबी रिश्तेदार। अगर आपको मेरी वजह से ख़ानदान की इज्जत या रवायात पर हर्फ आता महसूस हो तो मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी, मगर अजान की ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनूंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर लहजा सच्चा था। दोस्तों, सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। अजान फौरन खड़ा हुआ, अगर हीरा इस घर से गई तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। मोहब्बत मेरे लिए ज़िद नहीं जिम्मेदारी है। मैं साबित करूंगा कि मैं इस रिश्ते के काबिल हूँ। हमजा ने भी पुरज़म अंदाज में कहा, दादा जान ख़ानदान खून के रिश्तों से नहीं, नीयत और किरदार से बनता है। दोस्तों, हीरा ने हमेशा इस घर को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। हाजी अब्दुल सत्तार की नज़रें तीनों नौजवानों के चेहरों पर घूमती रहीं। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब उन्होंने भी एक मुश्किल फैसला दिल की आवाज़ सुनकर लिया था। दोस्तों, कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बोले, मैंने हमेशा रवायात की बात की, मगर शायद वक्त आ गया है कि रवायात को इंसानियत के ताबे कर दिया जाए। अगर ये लड़की यतीम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहैसियत है। आज से इसके माँ बाप हम हैं। ये सुनकर सैमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले और हीरा बेख्तियार उनके कदमों में झुक गई। दोस्तों, राबिया फूफी ने भी नज़रें झुका ली। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि शायद शक के आग घर को जला देती है। जब हाजी साहब ने ऐलान किया कि शादी सादगी मगर इज्जत के साथ होगी और साथ ही ये शर्त रख दी कि अजान अपनी तालीम मुकम्मल करके कारोबार की जिम्मेदारी संभालेगा, अजान ने फ़ौरन हामी भर ली। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों बाद घर में खुशियों की रौनक लौट आई। मेहंदी की खुशबू, कहकों की आवाज़ें और दुआओं की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। निकाह के वक्त हाजी अब्दुल सत्तार ने हीरा का हाथ अजान के हाथ में देते हुए कहा, बेटी आज से तुम इस घर की इज्जत हो और इज्जत खून से नहीं किरदार से होती है। हमजा ने दिल से मुस्कुराकर अपने भाई को गले लगाया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुर्बानी कमज़ोरी नहीं ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने मोहब्बत भी सीखी और बहुत कुछ सीखा। और मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब इसके साथ सच्चाई और ज़िम्मेदारी हो, और ख़ानदान की असल बुनियाद नाम या नस्ब नहीं बल्कि एतमाद, कबूलियत और एसार है। जो घर दिलों को जोड़े रखता है वही हकीकी साजन का घर होता है। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि असल रिश्ता खून से नहीं बल्कि मोहब्बत किरदार से होता है। ख़ानदान की मजबूती रवायतों से ज़रूर कायम रहती है, मगर अगर रवायात इंसानियत और खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाए तो उन्हें बदल देना चाहिए। यही दानिशमंदी होती है। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और कुर्बानी, एतमाद का तकाजा भी करती है। हम ये सीख रहे हैं कि शक और बदगुमानी घर को तोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई और खुला दिल घर को